عزیز طلبہ، مہمانان اکرام اور میری ماں اور بہنوں، ان مدارس کے اندر جو سب سے زیادہ محنت جو ہوتی ہے وہ قرآن کریم پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھا جاتا ہے، اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے اور اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر ایک جلالیت کو رکھا ہے۔ اللہ کی جو جلالیت کی صفت ہے وہ صفت اس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جھک جاتے، اور اللہ کی جلالیت کی وجہ سے یہ پہاڑ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں کے اندر قرآن کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، آسمانوں کے اندر قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، زمین کے اندر قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اس قرآن کا نزول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، آسمان سے بھی زیادہ مضبوط تھا، زمین سے بھی زیادہ مضبوط تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن جیسی طاقتور چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اتارا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، جب قرآن نازل ہوتا تھا اور موسم سرما سخت ٹھنڈ ہوتی تھی، اس وقت جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے باتیں کرتے رہتے، جب وحی کا نزول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ڈھلک جاتی تھی، آپ کمزور پڑ جایا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور کلام تھا۔ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس قرآن کو اتارا اور وہاں وہ جذب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔ ورنہ ہمارے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ اس قرآن کو سیکھ سکے، پڑھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو فلٹر کر کے اس امت کو دے کر اور ایک احسان کیا۔ اب اس قرآن کو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، جوان بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، مستورات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر آدمی آرام کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ اس قرآن کو سیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم خود قرآن کو بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن سے محبت پیدا کریں، کہ جس بندے کے ساتھ اس قرآن کی وفاداری ہو جاتی ہے، یہ وفادار قرآن کبھی اسے نہیں چھوڑتا۔ قبر میں جائے تو قبر میں قرآن اس کے ساتھ رہتا ہے، قیامت کے دن جائے تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کی سفارش کرے گا، وہاں تو کرے گا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو عزت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، غریب سے غریب بچہ ہو، لوہار کا بیٹا ہو یا پتھر پھوڑنے والے کا بیٹا ہو، جب وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہر وقت ہر جگہ آگے پہنچاتے ہیں۔ امامت کا مسئلہ لے لیجئے، جب یہ بچہ جو غریب تھا حافظ قرآن ہو کر اپنے دل میں قرآن کو سجا کر آگے بڑھا اور آگے بڑھا، تو امامت میں جب امامت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے بڑے مالدار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بچہ آگے چل کر اسے امامت کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ قیامت کے دن
جو حافظ قرآن کے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ حافظ قرآن کو تو ملنا ہی ہے، لیکن اس سے تعلقات رکھنے والے اور اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل فیما فیہ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو بندہ اللہ کے کلام کو یاد کرے، اللہ کے کلام کا حفظ کرے اور اس پر عمل کرے، یلبس والداہ یوم القیامۃ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ قیامت کے دن پورا منظر قائم ہوگا، قیامت تک آنے والے انسان اس وقت جمع ہوں گے جب اس کے والدین کو، باپ کو بھی چار تاج پہنایا جائے گا اور ماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ جب یہ ماں باپ تاج پہن کر لوگوں کے درمیان آئیں گے تو ان کی روشنی دور دور تک پھیل جائے گی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، تو دیکھیں گے کہ یہ دو ماں باپ پہن کر آ رہے ہیں، تو لوگ اس وقت پوچھیں گے کہ کس وجہ سے یہ تاج تمہیں پہنایا گیا ہے، تو ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اور ایسے وقت میں حافظ قرآن بنایا تھا جب لوگ ڈگریوں کے پیچھے جا رہے تھے، اسکول کی تعلیم کے پیچھے جا رہے تھے، ایسے وقت میں اپنے نفس پر ہم نے پیر رکھ کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ تو اس وقت جو لوگ مالدار رہیں گے، بڑے بڑے طبقے کے لوگ رہیں گے، جن کے پاس دنیا میں بڑے بڑے عہدے رہیں گے، ایسے لوگ وہاں کھڑے ہو کر رشک کریں گے کہ آج ہمارے پاس اگر حافظ قرآن بیٹا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے تاج پہنا دے۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے اوپر زور دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، علیم دین بنائے، یہاں نہیں تو قیامت کے دن اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے درجے کو دیکھ کر رشک کرتے رہیں گے۔ عزیز طلبہ اور مہمانان اعزاز، کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کریں، اپنا عشق اس کے ساتھ دکھائیں، اپنی محبت قرآن کے ساتھ دکھائیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ قرآن کا تعلق کیسے تھا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب رات میں کھڑے ہوتے، عشاء کی نماز پڑھ کر وتر کی نماز پڑھ رہے ہوتے، تو وتر کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے اور ختم کرتے کہ والناس پر، اور ان کی وتر مکمل ہو گئی ہوتی۔ پوری رات قرآن کریم ایک نماز میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اکابر کا تعلق کیسے تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم ہیں، اور 4 اماموں سے بڑے امام ہیں جن کو امام الدہر بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں، 50 پر 5 حج کیے ہیں۔ اور جب ان کے آخری حج کا موقع آیا تو انہوں نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے ہر ایک کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی، تو جب دربان تھا کعبۃ اللہ کا، اس کے پاس گیا، کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، لہٰذا میرے پاس جتنا بھی مال ہے تو لے لے، یہ دنیا ہے تو لے لے، اور مجھے کعبۃ اللہ میں ایک رات گزارنے کا مجھے موقع دے دے۔ چنانچہ ان کے پاس جو مال تھا وہ پورا مال انہوں نے ایک کیا کہ پورا دربان کو دے دیا، اور دربان میں رات گزارنے کا موقع دے دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پورے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کعبۃ اللہ میں جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھنے لگے کہ پوری رات وہاں جا کر کیا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورا مال اسے دے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور جا کر وہاں انہوں نے اللہ اکبر کر کر رکعت باندھی، اور پوری یہ پہلی رکعت میں 15 پارے انہوں نے مکمل کر دیے، اور دوسری رکعت ختم ہوئی تو ان کا پورا قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ باہر آ چکے تھے
کہ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ ہمارا اکابر کا تعلق تھا، آج ہمارا تعلق دور دور تک نظر نہیں آتا کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، آج ہمارے نوجوان بھی قرآن سے دور ہو چکے ہیں، آج ہمارے بچے بھی قرآن سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیں۔ مستورات بھی آئے ہوئے ہیں کہ بچوں کے مائیں بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کے پابند بنیں۔ یہ نہیں کہ صرف بچے ہی قرآن سیکھ سکتے ہیں، بچے بڑے اور بوڑھے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی عمر کے عورتوں نے حفظ کر کے دکھایا ہے، قرآن کو سیکھ کر دکھایا۔ الیاس گھومن دامت برکاتہم اس زمانے کے ایک بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے تعلقات میں سے ان کے ایک دوست تھے اور ان کے دوست کے 12 بچے تھے، اور 12 بچوں کو ان کو فکر ہوئی کہ میرے 12 بچوں کو کس طرح میں قرآن کی تعلیم دے سکوں، اور ان کی جو بیوی تھی وہ حافظہ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اپنے بچوں کے گھر کے تعلیم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک حافظہ عورت کو شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عورت گھر میں آ کر میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکے۔ بیوی عقل مند تھی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی تلاش کرو حافظ قرآن عورت کو، میں بھی تلاش کرتی ہوں، جب مل جائیں گے تو آپ سے نکاح ہو جائے گا، وہ آئے گی تو آپ کے بچوں کو میرے بچوں کو بھی قرآن سکھائے گی۔ اب سال تک یہ تلاش کرتے رہے، سال کے بعد بیوی نے شوہر کو بلایا، کہنے لگی اے سرتاج آپ آئیے میرے سامنے بیٹھیے۔ وہ آ کر سامنے بیٹھ گئے اور بیوی پوچھنے لگی سرتاج کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے گھر کے اندر حافظہ عورت کو لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں چاہتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن کو لے کر اپنے شوہر کو دیا اور کہنے لگی اے سرتاج 1 سال سے میں نے قرآن کی تعلیم سیکھی ہے اور میں نے 1 سال کے اندر قرآن پاک کو پورا مکمل حفظ کر لیا ہے، آپ چاہیے تو یہ قرآن لے لیجئے، جہاں سے چاہے مجھے پوچھئے۔ میری ماں اور بہنوں 12 بچوں کی ماں ہے، جس کے گھر کے کام کاج کتنے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ کر، یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کے اوپر زور دیا اور 1 سال کے اندر حافظ قرآن و عورت بن گئی۔ آج بھی ہیں عورتیں، اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ ہماری عمر 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکتے۔ یہ غلط بات ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، صرف محنت کی ضرورت ہے۔ آپ بھی محنت کریں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی محنت کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا ماحول آنا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ گھر جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کا بچے حافظ قرآن ہو۔ کہ آپ کوشش کریں کہ ہر گھر کے اندر ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو قرآن کا ماحول بنائے۔ اب الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں کل ششمائی امتحان ہوا ہے، اس میں اجتماعی طور پر بچے اچھے سے اچھے نمبر